ایکم احسن عملا۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ اپنی اس مقدس کتاب قرآن مجید میں 29واں پارہ سورۃ الملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم لوگوں کو دیکھیں کون نیک اعمال کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ موت کا سلسلہ ایسی چیز ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ موت ایسی چیز ہے نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی غریب کو دیکھتی ہے، نہ کسی بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ کسی جوان کو دیکھتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے لیکن باپ ابھی زندہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے دادا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، لیکن یہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے، کبھی باپ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کبھی ماں زندہ ہوتی ہے، بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکثروا ذکر حاذب اللذات الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ انسان کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے، انسان کی امیدوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، انسان کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے سمجھدار، عقل مند، دانش مند وہ انسان ہے جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، صحت دی، تندرستی دی، تو اپنی موت کو بھی یاد رکھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے اعمال کریں کہ انسان جب دنیا سے چلا بھی جائے، فوت بھی ہو جائے، تو انسان کی نیکیوں کا سلسلہ انسان کا جاری رہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین قسم کے اعمال ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان فوت ہو جاتا ہے، قبروں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن انسان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، انسان اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، مدارس کا خیال رکھتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان اپنے ہاتھ سے مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیتا ہے، کوئی پمپ لگوا دیتا ہے، لائٹ لگوا دیتا ہے، ایسی چیز جو انسان دنیا سے چلا بھی جائے وہ استعمال ہوتی رہے، جب تک وہ چیز استعمال ہوتی ہے انسان کی نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے جائے۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زیادہ نہیں، 1 روپیہ مخلص ہو کر خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کا صدقہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس 1 روپے کی ایسی پرورش کی جاتی ہے جیسے ایک انسان اپنے جانوروں کی پرورش کرتا ہے، ایسے ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کا جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا ہوگا یہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہوگا۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ثواب ملا ہے یا نہیں ملا۔ اس کا ثواب اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا جب انسان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،
جو آدمی صدقہ ایسے انداز سے دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، چھپا کے خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو پہلی چیز ہے انسان صدقہ جاریہ کرتے جائے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اور دوسری چیز ہے کہ انسان ایسا علم چھوڑ جائے، قرآن و حدیث کا ایسا علم، انسان قرآن پڑھا جائے، جب تک انسان کے آگے شاگرد پڑھتے رہیں گے انسان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک چیز ہے اور ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد کی انسان اچھی تربیت کر جائے اور اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھلا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو ایک محل دکھایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اے میرے بندے یہ تیرا اتنا بڑا محل ہے، تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے نہیں، میں نے اتنے صدقہ خیرات کیا نہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی نہیں، یہ اتنا بڑا محل یہ مجھے، اللہ فرمائیں گے یقیناً تیرے ایسے اعمال نہیں تھے، تو نے اتنے لمبے چوڑے قیام اور سجدے تو نہیں کیے تھے، لیکن یاد رکھ لو کہ آج جو تجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے اور جنت کے اندر تمہیں محل دیا جا رہا ہے، یہ تیرے نیک اولاد کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، جو نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ نمازیں پڑھتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، روزے رکھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، لوگوں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کے رہے، آج تجھے جو انعام دیا جا رہا ہے تیری نیک اولاد کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ان تین کاموں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا تو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے ایسا کوئی ایسا پمپ لگوا دے کہ ایسا کام جو انسان کے جانے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، یا پھر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے، یا پھر انسان لوگوں کو قرآن کا علم سکھلا جائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔